الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 169 سے شروع کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ تو ان کے بعد کتاب کے وارث ایسے نااہل جانشین ہوئے جو اس حقیر دنیا کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں ضرور ہمیں بخش دیا جائے گا، اور اگر ان کے پاس اسی کی مانند اور مال و متاع آتا ہے تو وہ اس کو بھی لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب میں پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہیں گے؟ حالانکہ انہوں نے پڑھ لیا تھا جو اس میں تھا، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا بھلا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس آیت سے پچھلی آیات میں یہود کے بارے میں خبر دی گئی تھی۔ آیت نمبر 168 میں وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، کہ ہم نے انہیں زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں سے کچھ تو نیک ہیں اور کچھ ان کے علاوہ یعنی نیک نہیں ہیں۔ لیکن جو نیک لوگ بھی تھے، ان کے بعد کی جنریشن میں جو لوگ آئے وہ کیسے تھے، ان کا حال یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بعد ایسے نالائق لوگ جانشین ہوئے جو اللہ کی کتاب کے وارث بنے، انہوں نے اسے پڑھا، علم حاصل کیا، حلال حرام کا پتہ چلا انہیں، لیکن انہوں نے ان سب باتوں کا اثر قبول کرنے کی بجائے ان کی مخالفت کی، عمل سے بھی اور فتوے دینے میں بھی۔ اور یہ سب غلط کام کرنے کے بعد کیا کہتے تھے؟ ہمیں بخش دیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ان کے اس منفی طرز عمل کی تردید کی ہے کہ ان سے تو یہ عہد و پیمان لیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے حق بیان کریں گے، اس کو چھپائیں گے نہیں، لیکن انہوں نے تو اس کے بالکل برعکس کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں ترغیب دے رہے ہیں کہ میرا ثواب جو میرے پاس ہے وہ اس شخص کے لیے بہتر ہے جو حرام کاموں کے ارتکاب سے بچ گیا، جس نے تقوی اختیار کیا۔ فخلف من بعدہم، تو ان کے بعد جانشین ہوئے، کن کے بعد؟ ان نیک لوگوں کے بعد، پچھلی جنریشن کے بعد۔ خلفن، ایسے جانشین، خلف لام کے سکون کے ساتھ ہے، بمعنی اولاد کے، یہ واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور خلف لام کے فتح کے ساتھ پہلوں کی جگہ آنے والا، اولاد ہو یا اجنبی کوئی بھی، دونوں میں سے۔ ایک خلف ہے جو اولاد کے لیے، اور
دوسرا خلف ہے جو اولاد اور غیر اولاد کے لیے. ابن العرابی کہتے ہیں کہ خلف نیک جانشین اور خلف نالائق جانشین، اور کبھی یہ دو الفاظ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال کر لیے جاتے ہیں. اور ان کا اپوزٹ ہے سلف اور سلف. سلف جو کہتے ہیں نا سلف صالحین، تو وہ پہلے لوگ یعنی پچھلے لوگ، اور خلف کا مطلب ہے جو بعد میں اچھے جانشین آئے. لیکن خلف جو اس آیت میں استعمال ہوا اس کا مطلب برے جانشین. من بعدہم، ان کے بعد، یعنی یہ ضمیر ہم جو ہے یہ ان یہودیوں کی طرف لوٹ رہی ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں ان کا یہ وصف بیان کیا تھا کہ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، کہ ہم نے ان کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا. یعنی بعد میں آنے والے، یعنی پہلے لوگوں کے بعد آنے والے جو کتاب کے وارث بنے، تورات کے وارث بنے، ان کے اندر کوئی خیر و بھلائی نہیں تھی. ایسے لوگ آئے، یعنی نیک و بد لوگ جو ابتدا میں تھے ان کے بعد کی جنریشن اس قسم کی تھی. کیا کرتے تھے یہ؟ یأخذون عرض هذا الادنی، عرض کہتے ہیں دنیا کا سامان کیونکہ یہ عارضی ہے. هذا الادنی، هذا جو ہے یہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس میں حقارت کا معنی بھی پایا جاتا ہے، یعنی دنیا کا حقیر مال مراد ہے. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور وہ کہتے ہیں ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا. سین یہاں تاکید کے لیے ہے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، لہٰذا ہم جو بھی چاہیں کر لیں. جیسے کوئی بھی لاڈلا بچہ سمجھتا ہے میں جو چاہوں کر لوں، میرے ماں باپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ مجھے کوئی سزا نہیں دیں گے. تو یہاں ان کا بھی یہی خیال تھا کہ ہم انبیاء کی نسل سے ہیں اور ہم چوزن پیپل ہیں، جیسا کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 18 میں آتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں. اور پھر یہاں پر وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، یہاں ان کی دنیا کے حرص اور گناہوں پر اصرار کی بات کی گئی ہے کہ جب انہیں دنیا کا کوئی مال نظر آتا ہے تو پھر وہ اس کو لے لیتے ہیں، خواہ حلال ہو یا حرام ہو، وہ ریزسٹ نہیں کر سکتے، اور اللہ کے بارے میں آرزو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا. اور پھر دوبارہ اگر ان کے پاس کوئی حرام مال آتا پھر دوبارہ لے لیتے، تو کہتے پر اللہ معاف کرنے والا، اللہ غفور رحیم. سدی کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے ججوں کا حال ہے، یعنی جو مفتی تھے یا جج تھے. بنی اسرائیل کے لوگ جب کسی کو اپنے لیے جج مقرر کرتے، جج کے عہدے پر، تو وہ جب فیصلے کرتے تھے لوگوں کے درمیان تو ان سے رشوت لیتے تھے. اور آپ دیکھیں یہ آج مسلمانوں کے اندر بھی عام ہے یہ بات کہ جس نے پیسہ دیا، خرید لیا جج کو، وہ اس کی مرضی کے مطابق فیصلہ دے دے گا چاہے ناحق کی کیوں نہ ہو. اور جب اس سے کوئی کہتا کہ تم رشوت کیوں لیتے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، انصاف سے کام لینا چاہیے، تو وہ کہتا کہ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ بخش دے گا مجھے، سیغفر لنا، ہماری تو بخشش ہونی ہی ہونی ہے، ایک دن تو بخشے ہی جائیں گے ہم. آج بالکل یہی، یعنی یہ باتیں اللہ تعالیٰ پچھلی امت کی ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ ان کی روشنی میں ہم اپنے رویوں کا جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہمارے ہاں کیا معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. اور اسی طرح پھر جب بہت سارے لوگ ایسے ججوں کو یا مفتیوں کو طعن و تشنیع کرتے، اور تو پھر کبھی وہ عہدہ چھوڑ دیتا یا کبھی مر جاتا، اس کے بعد جو دوسرا شخص آتا وہ پہلے کو برا بھلا کہتا اور پھر خود بھی وہی کام کرنے لگتا. جیسے آپ دیکھیں کہ اس وقت بعض اسلامی ملکوں کی پالیٹکس کیا ہے کہ جب کوئی نیا لیڈر آتا ہے تو پچھلے لیڈر کے اوپر الزام تراشی کر کے یا اس کی برائیاں بیان کر کے
اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں، لیکن کچھ دن کے بعد پھر وہ بھی اسی روش پر چل پڑتا ہے۔ امام مجاہد اس آیت کی تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہیں دنیا کی جو چیز بھی نظر آتی اسے لے لیتے، خواہ حلال ہو یا حرام ہو، اور اس کے باوجود مغفرت کی امید رکھتے تھے، تمنا رکھتے تھے کہ اپنا عمل نہیں بدلتے تھے، لیکن غلط کام کرنے کے لیے اپنے دل کو جھوٹی تسلیاں دے دیتے تھے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگوں کی خبر دی ہے کہ ان میں بھی ایسے لوگ ہوں گے۔ معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ ان قریب قرآن کچھ لوگوں، یہ روایت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع نہیں ہے، صحابی کا قول ہے، لیکن صحابہ اپنے پاس سے باتیں نہیں کیا کرتے تھے، ان کو کوئی غیب کا علم نہیں تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے جو استفادہ کرتے تھے اس کی روشنی میں ہی بات کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ان قریب قرآن کچھ لوگوں کے سینوں میں بوسیدہ ہو جائے گا، پرانا ہو جائے گا، جیسے کپڑا پرانا ہو کر پھٹ کر گر جاتا ہے۔ وہ قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لطف اور لذت نہیں پائیں گے، یعنی قرآن پڑھتے ہوئے انہیں مزہ نہیں آئے گا۔ وہ بھیڑیوں کے دلوں پر بھیڑوں کی کھالیں پہن لیں گے، یعنی دل ان کے بھیڑیے والے ہوں گے لیکن اوپر سے وہ بھیڑ جیسے معصوم نظر آئیں گے۔ ان کا عمل طمع اور لالچ کے لیے ہوگا، اس میں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اگر وہ عمل میں کوتاہی کریں گے تو کہیں گے کہ ہم عنقریب جنت تک پہنچ جائیں گے، اگر برے عمل کریں گے تو کہیں گے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں کرتے، یعنی ہم شرک تو نہیں کر رہے نا، اس لیے اگر دوسرے کچھ اور غلط کام ہم نے کر لیے ہیں تو سو وٹ، کیا فرق پڑتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک تابعی تھے اور بہت اعلیٰ درجے کے، حضرت ام سلمہ نے ان کی تربیت کی تھی اور بہت بڑے زاہد اور عالم، فقیہ، محدث تھے، ان سے روایت کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں مومن جانتا ہے جو اللہ نے فرما دیا ویسا ہی ہوگا، یعنی مومن اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ جو حکم، جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے نتیجہ ویسا ہی سامنے آئے گا، اور مومن اچھے عمل کرنے والا ہوتا ہے اور عام لوگوں میں سے اللہ سے سخت ڈرنے والا ہوتا ہے، اگر اپنے مال میں سے پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دے تو بھی اس کے خوف میں اضافہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا میں نجات پا جاؤں گا، میری بخشش ہو جائے گی، اس کو ہر وقت یہی فکر لگی رہتی ہے۔ اور منافق کہتا ہے کہ مجھے بخش دیا جائے گا، میرے لیے کوئی حرج نہیں، برے عمل کرتا ہے اور ساتھ اللہ پہ امید رکھتا ہے، یعنی کام غلط کرتا ہے اور صرف امیدوں پہ جیتا ہے، اپنی اصلاح نہیں کرتا۔ پھر فرمایا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، کہ اگر ان کے پاس ویسا ہی مال اور آ جائے تو اس کو بھی لے لیتے ہیں، یعنی رشوت وغیرہ کا۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں پھر دوبارہ اسی گناہ کا موقع ملے تو دوبارہ کر لیتے ہیں، یعنی ایک دفعہ غلط کام کیا، دل پہ تھوڑا سا بوجھ آیا، اپنے آپ کو تسلی دی، اچھا کوئی بات نہیں، توبہ کر لیں گے، بعد میں دیکھا جائے گا، پھر دوبارہ وہی گناہ سامنے تو پھر دوبارہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی گناہ نہیں چھوڑتے۔ تو یاد رکھیے توبہ کی شرائط میں سے یہ بات ہے کہ پہلے گناہ چھوڑو، اسے چھوڑ کے صحیح رستے کی طرف چلو، اس کی طرف پلٹو۔ تابہ یتوبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، یعنی اگر آپ نے غلط ایگزٹ لے لیا ہے تو وہاں سے باہر نکلو، اس رستے پہ چلتے نہ جاؤ۔ تو کہنے کا یہاں مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنے اور حرام کھانے کے بعد وہ شرمندہ نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی ان کے اندر کوئی ریگریٹس ہوتے تھے کہ توبہ کریں اور شرمندہ ہوں، نادم ہوں، کیونکہ توبہ کی ایک اور شرط کیا ہے؟ ندامت، کہ I was wrong، میں نے غلط کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ایک دفعہ حرام کرتے دل میں تھوڑی بہت ندامت پیدا ہوتی اور پھر اس کو تسلی دے کے پھر دوبارہ اگر موقع مل جاتا پھر کرتے۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ان کے علماء کا حال ہے
لوگوں کو غلط مسئلے بتا کر حرام کھانے کے باوجود دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، اور غلط کام نہیں چھوڑتے جو کہ بخشش کی شرط اول ہے۔ سورۃ مریم میں بھی ایسے لوگوں کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، پھر ان کے بعد ایسے برے جانشین آئے بعد کی نسلوں میں جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشات کی پیروی کی۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ ناپسندیدہ ہے۔ یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ بڑے نیک تھے۔ ماں باپ کے نیک ہونے سے ہمیں زیادہ فرق نہیں پڑے گا، ہمیں اپنی نیکی خود کمانی ہوگی۔ ہر ایک اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ فرمایا الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے کتاب میں وعدہ نہیں لیا گیا، اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ یہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات نہیں کہیں گے۔ اور کتاب سے مراد یہاں پر تورات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے منفی طرز عمل کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ ان سے تو یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ یہ لوگوں سے حق کو نہیں چھپائیں گے، لوگوں کے سامنے حق بیان کریں گے، جیسے کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 187 میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور جب اللہ نے اہل کتاب سے پختہ عہد لیا کہ تم ضرور اسے سب لوگوں کے لیے بیان کرو گے اور تم اسے چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو پس پش ڈال دیا اور اسے تھوڑی قیمت میں بیچ ڈالا، تو کتنا برا ہے جو وہ بدلے میں لے رہے ہیں۔ یعنی حق کو بیان کرنے کی بجائے حق کو چھپایا اور منمانی اپنی مرضی کے مسئلے بتانے کے لیے اس میں تحریف کی، اور پھر اس کے بدلے دنیا کا مال کمایا۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، حالانکہ وہ جو اس میں تھا وہ پڑھ چکے تھے۔ درسا کا ایک معنی ہوتا ہے نشان کا باقی رہنا، تو اس طرح اس کا معنی ہوگا کتاب یا علم کو پڑھ کے حفظ کر کے اس کا اثر لینا، اور اثر حاصل ہونا جو ہے یہ مسلسل قرات کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس لیے درست الکتاب کا مطلب ہوتا ہے مسلسل پڑھنا۔ تو درسوا ما فیہ کے دو معنی ہوئے، ایک یہ کہ جو کچھ اس کتاب میں تھا اس پر انہوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا، مٹا دیا اس کو، یہاں تک کہ وہ ایسا ہو گیا جیسے وہ تھا ہی نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اس کتاب کی تلاوت کی تھی، اس کو پڑھا تھا، جو کچھ اس میں تھا وہ اس سے ناواقف نہیں تھے، لیکن پھر بھی علم آ جانے کے بعد اس کی مخالفت کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، یعنی مٹا دیا انہوں نے، اصل مٹا دیا تو بس نشان باقی رہ گئے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ کا مطلب ہے وہ اس پر عمل ترک کر کے اس کو مٹا دیتے تھے اور اس کے فہم کو بھی ترک کر دیتے تھے، یعنی نہ عمل کرتے تھے اور نہ سمجھتے تھے پھر۔ اور یہ اس قول سے ہے درست الریح الآثار، آندھی نے نشان کو مٹا دیا، نشانات کو مٹا دیا۔ سمجھ نہیں آئی؟ دو معنی ہو گئے نا، ایک مٹانے کا معنی، ٹھیک ہے، درسوا ما فیہ، یعنی انہوں نے جو کچھ پڑھا تھا جب انہوں نے اس کی سمجھ بوجھ بھی چھوڑ دی اور عمل بھی چھوڑ دیا تو ایسا ہو گیا جیسے مٹ گیا ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ مسلسل پڑھنے کے معنوں میں آتا ہے، یعنی انہوں نے تلاوت بھی کی، پڑھا بھی، جو کچھ اس میں تھا اس سے واقف بھی تھے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، پڑھنا ہی، یعنی پڑھتے تھے
درسوا ما فیہ، لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے، تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے میرے پاس موجود نعمتوں کے عوض، یعنی جنت کے عوض دنیا کے مال کو اپنے لیے پسند کر لیا، کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے جو انہیں اس حماقت سے روکتی کہ وہ ایسا نہ کرتے؟ تو اس آیت سے بہت سی باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اس آیت میں دنیا کے حقیر مال کے عوض آیات بیچنے والوں کی مذمت کی گئی ہے، یعنی اللہ کی آیات کے بدلے حقیر مال لینا اور ان آیات میں تبدیلی کر دینا اور ان میں تحریف کرنا اور منمانی باتیں کرنا ان کے متعلق، جس کا سورۃ البقرہ میں بھی ذکر آتا ہے نا، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اپنے ہاتھ سے لکھ کے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا۔ کیوں کرتے تھے ایسا کام؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے عوض تھوڑے سے پیسے کما لیں۔ یعنی لوگوں کی پسند کی باتیں کر کے، لوگوں کی پسند کے مسئلے بتا کے، حق چھپا کے، اصل مقصد کیا تھا کہ لوگ ناراض نہ ہوں اور ان سے جو ہمیں فائدے پہنچ رہے پہنچتے رہیں۔ ویسے تو یہ لگتا ہے نا کہ یہ حکم بنی اسرائیل کے لیے خاص ہے، شاید یہ بنی اسرائیل کے لیے خاص نہیں، آج جو بھی یہ کرے گا وہ اس حکم میں شامل ہو جائے گا۔ حق میں تبدیلی کرنا، باطل پر رشوت لینا، یعنی حرام کام کر کے اس پر اجرت لینا، یا جس تعلیم کو دینے کی ذمہ داری ہے اس کو بغیر اجرت کے دینے کے لیے تیاری نہ ہونا، اتنے پیسے دو گے تب میں یہ کام کروں گا۔ پھر اسی طرح اس آیت میں گناہوں پر اصرار اور گناہ کر کے نڈر ہونے کی مذمت ہے، یعنی گناہ بھی کر لیا اور ڈرے بھی نہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں بہت سے جاہل لوگ صرف اللہ کی رحمت، اس کے درگزر کرنے اور اس کے کرم پر اعتماد کر لیتے ہیں اور اس کے امر و نہی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا عذاب مجرموں سے ٹالا نہیں جاتا، مجرم اپنے گناہوں میں پکڑے جائیں گے۔ تو جو شخص گناہ پر بضد ہو، پر یعنی انسسٹ کر رہا ہو کہ مجھے تو یہی کرنا ہے چاہے صحیح ہے یا غلط ہے، اور پھر اللہ کے معاف کرنے پر بھروسہ رکھے ہوئے ہو اور نافرمانی اور مخالفت میں ہی ڈٹا ہوا ہو، تو ایسا شخص جو ہے اس کی اس آیت میں مذمت کی گئی ہے۔ یعنی ایسی ہستی سے رحمت کی امید رکھنا جس کی اطاعت ہی نہ کر رہے ہوں، یعنی آپ اس کی بات بھی نہیں مان رہے اور پھر آپ کہتے ہیں وہ تو معاف کر دے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں جو ہستی ربع دینار 1/4 دینار کی چوری پر آپ کا ہاتھ کاٹ دیتی ہے، آپ بے خوف نہ ہو کہ آخرت میں بھی اللہ کی سزا اسی طرح کی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ سے اچھی امید جو ہے وہ دھوکے میں نہ ڈالے انسان کو، یعنی شاید سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ حسن بصری سے کہا گیا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کافی دیر روتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے ڈر ہے کہ اللہ کہیں مجھے جہنم میں نہ پھینک دے اور پرواہ بھی نہ کرے۔ اور وہ کہتے تھے کچھ لوگوں کو بخشش کی امیدوں نے غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ وہ بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے۔ ان میں سے ایک کہتا تھا میں اپنے رب پر اچھا گمان رکھتا ہوں، حالانکہ وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ پہ اچھا گمان رکھتا تو عمل بھی اچھے کرتا، یعنی جو اللہ پہ اچھے گمان رکھتا اس کو پھر کام بھی صحیح کرنے چاہیے۔ تو اس آیت سے جو بات بڑی اہم پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ گناہوں پر اصرار کرتے چلے جانا ہلاکت کا باعث ہے۔
عمر بن عبدالعزیز نے اپنے خطبہ میں کہا ہے لوگوں جو گناہ میں گرفتار ہو جائے اس کو اللہ سے استغفار اور توبہ کرنی چاہیے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو پھر وہ اللہ سے استغفار اور توبہ کرے، اگر پھر کرے تو پھر استغفار اور توبہ کرے، بس یہی وہ گناہ ہے جو لوگوں کی گردنوں میں توق بنا کے ڈالے جائیں گے، اور مکمل تباہی اس شخص کے لیے جو ان گناہوں پہ اصرار کرتا ہے کہ نہیں مجھے تو یہی کرنا ہے، آپ مجھے نہ سمجھائیں۔ پھر اسی طرح گناہوں پر اصرار جو ہے یہ ناسمجھی کی علامت ہے، کم عقلی کی علامت ہے، یعنی کہ کیا یہ لوگ عقل نہیں رکھتے؟ سہل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جاہل مردہ ہوتا ہے اور جو بھولا ہوا ہوتا ہے وہ سویا ہوا ہوتا ہے، یعنی ایک سٹیج ہے سونے کی اور ایک ہے مرنے کی، اور نافرمان نشے میں ہوتا ہے، اور اصرار کرنے والا ہلاک ہو جاتا ہے، اور اصرار تصویف ہے، تصویف سوفا سوفا کہنا، ان قریب، جلد ہی، میں کر لوں گا کر لوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ تصویف یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں کل توبہ کروں گا، اور نفس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ کل کیسے توبہ کر سکتا ہے، کل تو اس کے اختیار میں ہی نہیں، یعنی جو یہ کہتا ہے میں کل توبہ کر لوں گا وہ کیسے کر سکتا ہے، تو کل کا تو کسی کو نہیں پتا کہ کل آئے گی یا نہیں آئے گی۔ جی جس نے توبہ کرنی ہو تو ابھی کرے۔ آپ کچھ کہنا چاہتے جی؟ سازا میں یہ سوچ رہی تھی اس آیت کی تفسیر سن کے کہ بنیادی عقیدہ ہی کتنا غلط ہے، اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کو کتنا فار گرانٹیڈ لیا گیا، کتنا مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے، توبہ کے حقیقی معنی ہی سمجھ میں نہیں آئے ہیں کہ توبہ دراصل ہے کیا چیز۔ صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا اب یہ کام کر لیا، توبہ کر لی، پھر اس کے بعد موقع ملا پھر وہ کام کر لیا، تو یعنی کہ وہ نہ تو توبہ کی گریوٹی کو سمجھا، نہ یہ کہ دل سے راضی ہوئے کہ واقعی وہ گناہ ہے، بس وقتی طور پہ ایک لہر آتی ہے اس کو فالو کر لیتے ہیں، پھر دوسری لہر آتی ہے اس میں بہہ جاتے ہیں۔ یہی حال ہے بالکل ہمارا اس وقت۔ توبہ کا تو اصل مطلب ہے کہ میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، میں واپس جا رہا ہوں، میں انی ذاہب الی ربی، مجھے یہ نہیں کرنا۔ حسن بصری کہتے ہیں ہمارا استغفار کرنا بھی استغفار کا محتاج ہے، اور وہ اپنے وقت کی بات کر رہے تھے، آج ہمارا کیا حال ہے۔ بہت سے لوگ ظلم بھی کرتے ہیں اور ساتھ تسبیح بھی پڑی ہوئی ہوتی ہے، بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، مسجدوں میں بھی جاتے ہیں، بچوں کا نان نفقہ نہیں دیتے، حج عمرے پہ چلے جاتے ہیں۔ عجیب تماشا ہے، یعنی ایک طرف ظلم ڈھا رہے ہیں اور دوسری طرف اپنے مرضی کے کچھ دکھاوے کے اور نیکی کے کام بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو اصل توبہ کیا ہے کہ انسان اس گناہ کو چھوڑے جو کر رہا ہے، اس ظلم کو چھوڑے جو وہ کر رہا ہے۔ تو ایک گناہ کے بعد توبہ کیے بغیر پھر وہی گناہ کرنا، اس کو گناہ پر اصرار کرنا کہتے ہیں۔ یعنی گناہ کیا، توبہ ہی نہیں کی، پھر دوبارہ کیا، پھر کیا، یہ اصرار ہے۔ اور توبہ کی شرائط میں کیا؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، کہ جو کیا انہوں نے اس پہ اصرار نہیں کرتے۔ تو گناہ پر اڑے رہنا اور پھر مغفرت کی توقع رکھنا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ جو شخص توبہ کے ساتھ بخشش کی توقع رکھتا ہے وہ امید کرنے والا ہے، اور اگر وہ گناہ پر اڑے رہنے کے باوجود مغفرت کی توقع رکھتا ہے تو یہ شخص دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ جو شخص گناہ پہ اڑا ہوا ہے، اصرار کر رہا ہے، اور پھر توقع رکھتا ہے کہ مغفرت ہو جائے گی، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کسی کو کچھ کہنا ہو تو کہیے، ورنہ پھر آگے چلتے ہیں۔ جی اسما۔ السلام علیکم۔ ساتھا میرا ایک سوال ہے کہ جیسے ایڈکٹس بھی تو ہوتے ہیں، ایڈکشن جن کو ہوتی ہے، جو ایک طرح کی لت لگی ہوتی ہے، وہ چیز چھوڑ نہیں پاتے، تو وہ بھی ایک طرح کا اصرار ہی ہے، تو مطلب اس سے کس طرح نجات پائی جا سکتی ہے؟ اس کا علاج
یعنی ریہیبلیٹیشن جس طرح ہوتی ہے، ایسے کلینکس ہیں ایسے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایڈکٹس وہاں جانا بھی نہیں چاہتے. یعنی اگر ان کو کہا جائے نا کہ اپنا علاج کرائیں تو وہ راضی بھی نہیں ہوتے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات وہ ایک دفعہ چلے جاتے ہیں نا، ٹھیک ہو جاتے ہیں اور وہاں پورے وعدے کر کے آتے ہیں ہم آئندہ نہیں کریں گے، واپس آتے ہیں پھر اسی کمپنی پھر دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. جی. کئی ہماری ایک ساتھی ایڈکٹس کے ساتھ کام کرتی ہیں، تو وہ ان قرآن کا درس بھی دیتی ہیں اور ویسے بھی ان کے سیشنز لیتی ہیں، تو بتاتی ہیں کہ کئی بار لوگ پھر ریلیپس کر گئے، پھر واپس. تو جب تک انسان اللہ سے ڈر کے خود ارادہ نہیں کر لیتا نا، تو اپنے نفس کے دھوکے سے نکلنا اور اس کی خواہش میں سے پھسلنا جو ہے نا وہ بہت آسان ہے. دھوکے سے نکل نہیں سکتا، اور جہاں پھسلن آئی بس پھسل گیا. جو عقل مند ہوتا ہے وہ جہاں پھسلن آ رہی ہوتی ہے وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے یا اس رستے کو چھوڑتا ہے. تو لیکن کئی لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں. اور صحابہ کرام نے جب شراب چھوڑی تھی تو کس طرح چھوڑی تھی؟ کوئی بھی گناہ ہے نا وہ ایڈکشن ہی ہے ایک طرح سے، کوئی چھوٹی کوئی بڑی، لیکن جب تک اپنا اندر سے ارادہ اور نیت نہ ہونا، سب سے انما الاعمال بالنیات، جیسی نیت ہوگی نا ویسا ہی عمل ہوگا. اگر آپ نے ارادہ کر لیا نا تو پھر آپ کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لیں گے اور اللہ بھی آپ کو راستہ دکھائے گا. اور اگر گناہ میں ملوث انسان کا ارادہ ہی نہیں ہے اور وہ اس سے لذت حاصل کر رہا ہے، اس گناہ سے مزہ لے رہا ہے، اور پھر جب ندامت ہوتی ہے یا اندر کو پنچ ہوتی ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف، اللہ تعالیٰ کو میری ویکنس پتہ ہے، معاف کر دے گا، اور پھر اسی پہ پڑ جاتا ہے نا. استادہ ایک چیز ہوتی ہے نا، جب کسی کو کہو کہ نہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، تو بڑا یہ کامن ہے کہ نہیں اللہ سے جیسی امید رکھو گے نا، یہ چیز اتنی گھڑ گئی ہے کہ جیسی امید رکھو گے اللہ ویسا ہی ہے، تو اتنا بھی نہیں ڈرنا چاہیے. ایک یہ چیز. اور دوسری کہ ہاں میں نے برا کیا لیکن ایٹ لیسٹ میری میں سمجھ تو رہا ہوں ہے نا، ایک کہ آپ کو برائی دیکھیں تو آپ دل سے سوچیں منہ سے کہیں، تو وہ بھی چیز 2-3 حدیث اور بات ہے ایسے آ کے فٹ ہوئی ہے کہ وہاں پہ اگر نکالنے کا کچھ نہیں. ہمارا اتنا تو ایمان ہے نا کہ میں برا کو برا سمجھ رہا ہوں، ایک دن چھوڑ دوں گا، اتنا تو ایمان ہے نا زندہ میرا. یہ بس پھر بچے کہتے ہیں اس طرح سے ویسے کہ نہیں ان اتنا. کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اور بہت فکر ہوتی ہے استادہ کہ کیسے اس چیز کو سمجھاؤں کہ صرف سمجھنا کافی نہیں، اس کو چھوڑنا ہوگا. اور دوسرا کہ ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل خوف زدہ رہیں، لیکن معاملہ ویسا ہونا چاہیے کہ ڈرو. صرف غفور الرحیم نہیں، باج کی چیز بھی ہے، لیکن اتنا آ گیا کہ نہیں یہ کیا حدیث کا حصہ ہے استادہ کہ اللہ سے جیسی امید رکھو گے اللہ ویسے ہی ہے تمہارے لیے. یہ تو ہے کہ اللہ سے جیسا گمان رکھو گے، لیکن جی اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہوں پہ اصرار کر کے پھر جو گمان رکھو گے. جو گمان. جی نیکسٹ آئے اگلی آیت میں جواب ہے. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. اور جو لوگ مضبوطی سے کتاب کو پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. یہ ہے نکلنے کا طریقہ. کتاب کو مضبوطی سے پکڑے، ایسے مجالس میں بیٹھے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہے کہ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، اور نماز قائم کریں. تو جب 5 وقت کی انسان نماز پڑھنے لگے تو نشہ کس وقت کرے گا پھر؟ اور پھر اس میں ایفرٹ تو لگتی ہے، تو اس کا کہا کہ جو اصلاح کرنے والے ہیں نا ان کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. اٹموسٹ کوشش کریں، ایفرٹ کر رہے ہیں، ہر طریقہ اختیار کریں، علاج بھی کر رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں اللہ کے سامنے. اللہ تعالیٰ ان کی ایفرٹ ضائع نہیں کرے گا، ضرور ان کو ہدایت دے گا. تو جو اہل کتاب میں سے مصلحین ہیں ان کی یہاں حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ جو لوگ حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے ہیں، اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھتے، کتاب میں تحریف نہیں کرتے، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کرے گا.
تو پھر صرف امید رکھنا کافی نہیں ہے، یہ بھی دیکھنا کہ کیا یہ کام ہم کر رہے ہیں جس پر اللہ نے انعام کا وعدہ کیا۔ والذین یمسکون بالکتاب، کتاب سے مراد یا تو تورات ہے یا پھر ہمارے لیے قرآن ہے۔ عمومی طور پر الکتاب کا لفظ جب آتا ہے نا تو ساری آسمانی کتب کے مجموعے کے لیے آتا ہے اسم جنس کے طور پر، اور یمسکون کا مطلب ہے مسک یمسک کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ چمٹ جانا، مضبوطی سے پکڑ لینا، اس کو چھوڑنا نہیں۔ تو اب اس کا صرف یہ مطلب نہیں کہ جب قرآن آپ ہاتھ میں لیں تو اس کو بس مضبوط پکڑ لیں قوت طاقت کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مسلسل پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، اس پر عمل کرتے رہیں، اسے یعنی یمسک میں اصل میں کثرت اور تکرار دونوں چیزیں، یعنی کثرت سے پڑھیں اور بار بار پڑھیں۔ صرف ایک کورس کی حد تک اس کو پڑھ لینا یا ایک دفعہ پڑھ لینا یا سال میں ایک دفعہ رمضان میں پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایسے ہی جیسے روز کھانا کھاتے ہیں، روز اپنی نہانے دھونے کا، پاک صاف ہونے کا اہتمام کرتے ہیں، روز سوتے ہیں، یعنی بنیادی بیسک نیڈز جو ہیں ہماری فزیکل نیڈز ہیں، اسی طرح ہماری اسپرچل نیڈز بھی ہیں، ایموشنل نیڈز بھی ہیں۔ تو اگر یہ ساری نیڈز پوری نہ ہو تو انسان اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتا ہے، دنیا میں بھی بے چین رہتا ہے اور آخرت تو پھر نقصان کر ہی رہا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ قابل تعریف ہوتے ہیں، یعنی جو اس کو پکڑتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں جس میں سب سے اہم شرط پابندی ہے، پابندی وقت ہے، اور پھر ظاہری طور پر اور باطنی طور پر دونوں طرح نماز میں ان ہونا جو ہے وہ اقامت صلاۃ ہے۔ خاص طور پر نماز کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ برائیوں کو چھوڑنے میں سب سے زیادہ یہی مددگار ہے، اور پھر یہ دن میں 5 دفعہ ہوتی ہے۔ روزے تو رمضان میں سال میں ایک دفعہ ہے، حج زندگی میں ایک دفعہ ہے، باقی چیزیں اپنی جگہ، لیکن جو نماز ہے یہ تو روز ہوگی۔ تو اگر اس کی کوئی پابندی کر لیتا ہے تو باقی کام بھی کر لے گا۔ اصل میں نماز جو ہے نا وہ انسان کو مستقل مزاجی سکھاتی ہے، ایک کام کرنا ہے، ریگولرلی کرنا ہے، ڈیلی کرنا ہے، ٹائم پر کرنا ہے۔ آپ دیکھیے کتنے فائدے ہیں اس کے۔ جو نماز پر استقامت اختیار کر لے گا پھر وہ کسی بھی چیز پر استقامت اختیار کر سکتا ہے۔ جس کی نماز صحیح ہو گئی اس کا سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، ہم مصلحین کا اجر ضائع نہیں کرتے، جو اپنے قول، اپنے فعل اور اپنی نیت کی، اپنی اور دوسروں کی اصلاح کرتے رہتے ہیں، تزکیہ کا عمل کرتے رہتے ہیں، یعنی مسلسل اصلاح میں لگے رہتے ہیں، اصلاحی سوچ۔ ایک ہوتا ہے برائی کو دیکھ کے صرف جلنا کڑنا، یہ خراب ہے، وہ غلط ہے، یہ درست نہیں، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ اس سے کیا حاصل؟ کچھ فائدہ نہیں۔ فائدہ کس میں ہے کہ جو غلط ہو رہا ہے نا اس کو سیدھا کر دیں، اسے ٹھیک کر دیں۔ یعنی ہم سب اپنی سوچ صرف برائیوں کو، غلطیوں کو، خرابیوں کو دیکھ کے کرٹیسائز کرنے والی نہ ہوں، ایسی نہ بنائیں اپنی سوچ، بلکہ کیا کریں؟ اگر کوئی چیز غلط پڑی ہے، غلط ہو رہی ہے، تو فوراً دماغ اس طرف چلائے کہ اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی، اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ایک طریقہ آزمائیں، دوسرا آزمائیں، تیسرا، اپنی انرجی اس پہ لگائیں۔ ہم عام طور پر اپنی انرجی کس پہ لگا لیتے ہیں؟ صرف اس سوچ بچار میں کہ کیا کیا غلط ہو رہا ہے، گھر میں کیا غلط ہو رہا ہے، میری اپنی زندگی میں کیا ٹھیک نہیں ہو رہا، باہر اسٹریٹس پہ کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یا کیا ہو رہا ہے، مسائل مسائل مسائل۔ اور آپ دیکھیے کہ اب نیوز کے نام پر ہم کتنا جنک اپنے دماغ میں ڈال لیتے ہیں، جن لوگوں کو ایڈکشن ہوتی ہے دنیا بھر کی نیوز پڑھنے کی۔ تو حاصل کیا؟ آپ نے کیا کنٹریبیوشن کی یہ ساری باتیں پڑھ سن کے؟ آپ نے کیا کمایا؟ کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں، صرف اپنی دماغی پریشانی میں اضافہ کیا۔ چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ اس نیت سے چیزیں دیکھ پڑھ رہے ہیں کہ میں اپنا کوئی رول پلے کر سکتا ہوں، مثلا آپ ایک صحافی ہیں
جرنلسٹ ہیں، کچھ لکھ سکتے ہیں، کچھ اصلاح کر سکتے ہیں، آپ ایک مبلغ ہیں، آپ ایک داعی ہیں، آپ ایک معلم ہیں، آپ کسی کیپیسٹی میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کر سکتے ہیں، تو وہ تو الگ بات ہے. اس کے لیے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے بھی قریبی لوگوں سے شروع کرنا چاہیے. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہم دنیا کی خرابیاں ڈھونڈ کے پھر وہاں پہنچ جائیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے، ہماری وسعت کتنی، ہمارے بازو کی پہنچ کہاں تک ہے. تو اس آیت سے جو بات بڑی اہم پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ کتاب کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے، اس کا علم حاصل کرنا چاہیے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کے حلال حرام کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اور قرآن تھامنے والے کے لیے خوشخبری بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ کہ اس قرآن کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو مضبوط پکڑو کیونکہ اس کے بعد تم کبھی ہلاک اور گمراہ نہیں ہوگے. پھر اس آیت میں نماز قائم کرنے کی فضیلت بتائی گئی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو فرائض اپنے ادا کرتا ہے اس کے لیے جنت ہے. اور پھر اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی فضیلت بتائی گئی ہے. ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے مسند احمد کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا، اسلام کا آغاز اجنبی حالت میں ہوا، ثم یعود غریبا، پھر دوبارہ یہ اجنبی ہو جائے گا، کما بدأ، جیسا کہ شروع میں ہوا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا. فطوبی للغرباء، تو خوشخبری ہے غرباء کے لیے. قیل یا رسول اللہ ومن الغرباء، پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ غرباء کون ہے؟ آپ نے فرمایا الذین یصلحون اذا فسد الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے فساد پھیلانے کے وقت اصلاح کا کام کرتے ہیں. یعنی جب دنیا میں فساد ہی فساد ہو تو یہ اصلاح کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے. تو ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ کیسے بنانا ہے کہ ہر چیز کو سیدھا کرتے جائیں، پازیٹیولی دیکھ کے سیدھا کرنا ہے. نیکسٹ آیا. اچھا ایک اس میں آپ کو وَإِذْ کرائٹیریا دوں، نَتَقَنَّ اس میں ایک کرائٹیریا دوں گی، ہر روز نا اپنے آپ سے 2 سوال کیا کریں، اس سے آپ کو اپنی ورتھ پتہ چل جائے گی. ٹھیک ہے، ہر روز کیا کریں آج کے دن میں لوگوں کے لیے کتنے فائدے کا بنا، میں نے لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچایا، آج کے دن میں نے لوگوں کے فائدے کے کون کون سے کام کیے. آپ یقین کریں کہ جب آپ اپنے آپ کو یہ سوال کریں گے نا، اور آپ 10 باتیں بھی اگر آپ کے سامنے آ جاتی ہیں تو آپ کے اندر ایک سکون آئے گا کہ الحمدللہ میں دینے والا تھا، میں نے دوسروں کا فائدہ کیا، میں اصلاح کرنے والا تھا، یا میں جسمانی خدمت یا مال کی خدمت یا کسی بھی طرح کوئی اچھا مشورہ، کوئی کسی کا دکھ درد بانٹنا، یعنی میں نے کہاں کسی کی کیا مدد کی، میں نے کتنا فائدہ پہنچایا. اور دوسرا یہ کہ میں نے کتنے لوگوں سے، یعنی کتنے لوگوں کو تکلیف دی، کتنے لوگوں کو ہرٹ کیا، اس کا بھی جائزہ لینا ہے کہ آج کے دن میں نے لوگوں کو کتنی تکلیف دی یا کتنا نقصان پہنچایا. اور اگر اوپر ٹک ہے اور نیچے کراس ہے تو خوشخبری ہے آپ کے لیے، اور اگر اوپر ٹک ہے اور نیچے ٹک ہے اور اوپر کراس ہے تو پھر یہی اعمال نامے میں ہے. یعنی ہم تکلیف کا کس سے دیتے ہیں؟ اپنے قول سے دیتے ہیں، اپنے فعل سے دیتے ہیں، اپنے جسچر سے دیتے ہیں، اپنے باڈی لینگویج سے دیتے ہیں، احسان جتا کے، الزام لگا کے، مذاق اڑا کے، غیبت کر کے، کسی کا مورائل ڈاؤن کر کے، کسی کو اگنور کر کے، یعنی کتنی بے شمار چیزیں ہیں. تو اگر ہم یہ اپنا حساب لینے لگیں تو پھر آپ دیکھیے کہ ایک وقت آئے گا، ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ خیر کی طرف اگر نیت اور ارادہ ہے تو خیر کی طرف اللہ زیادہ جھک جائے گا. ایک ترازو ہے نا، اپنے سامنے ترازو رکھیں کہ کیا خیر میں کیا ڈالا، شر میں، کیونکہ یہی ترازو ہمارے
تیار ہو رہے ہیں نامہ اعمال کی شکل میں، اور کل قیامت کے دن یہی سامنے آنے ہیں، کیا کمایا اور کیا کھویا۔ ہر تاجر یہ سوچتا ہے، اور ہم بھی آخرت کے لیے تجارت کر رہے ہیں، کیا کما رہے ہیں کیا کھو رہے ہیں۔ سہذا میں سوچ رہی تھی کہ ایک تیسری کیٹیگری بھی ہوتی ہے لوگوں کی نا، یا تو ایک تو فساد کرنے والے ہو گئے، پھر ایک مصلحین ہو گئے جو اصلاح کرتے ہیں، ایک تیسری کیٹیگری وہ ہوتی ہے کہ جو نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں، آئی ڈونٹ کیئر، اٹس ناٹ مائی میٹر کر کے وہ بس گزر جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنا نقصان ہی کرتے ہیں نا نیکی کے موقع گنوا کے، اور ان کا شمار پھر کس میں ہوگا؟ نیک لوگوں میں تو نہیں ہوگا نا۔ نمبر 171، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا گویا کہ وہ ایک سائبان تھا، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ واقعی وہ ان پر گرنے والا ہے۔ تو ہم نے کہا مضبوطی سے پکڑ لو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی، اور یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس تورات لے کر آئے تھے اور اس کے احکام ان کو سنائے گئے تھے، تو انہوں نے حسب عادت عمل سے انکار کر دیا اور اعراض کیا کہ یہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر پہاڑ کو بلند کر دیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ ہم پہ گرنے لگا ہے۔ تو اس ہیبت ناک ماحول کے اندر انہوں نے اللہ سے ڈر کے عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، نطق ينطق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو زور سے ہلانا، اکھیڑنا اور اوپر بلند کر دینا۔ دوسری جگہ پر آتا نا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، ان کے پختہ عہد لینے کے لیے ہم نے ان کے اوپر کوہ طور معلق کیا تھا۔ اور یہاں پر وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ کا لفظ آیا، پہاڑ کا ذکر آیا، البقرہ میں طور کا لفظ آتا ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یا تو یہ طور نامی پہاڑ تھا، یا طور عام پہاڑ کے معنی میں بھی آتا ہے، یہاں چونکہ جبل آیا تو کوئی عام پہاڑ ہوگا، اور دونوں جگہ دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں، تو تخصیص نہیں ملتی۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، جب ہم نے تم پر طور کو بلند کر کے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو، اور جو احکام اس میں درج ہیں خوب یاد رکھنا، اس طرح شاید تم متقی بن جاؤ۔ تو یہاں کیا فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اس میں زیادہ وضاحت ہے کہ پہاڑ اکھیڑ کے اوپر اٹھا کے ان کے اوپر ایسے معلق کیا گیا جیسے کوئی امبریلا ہو، ظلہ یعنی جیسے کوئی بادل ہو اور اس کا سایہ ہو۔ آپ سوچئے کہ پورے کا پورا پہاڑ، جیسے یہ چھت ہے، ایسے پہاڑ یا کوئی بلڈنگ سر کے اوپر معلق ہوئی بھی ہو اور یہ کہ ابھی گری، تو انسان کا خوف کے مارے کیا حال ہوگا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہیں یقین ہوا کہ یہ ان پہ گر کے رہے گا، اگر انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی تو پہاڑ سر پہ گرے گا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام انہیں ارض مقدس کی طرف لے چلے اور غصہ اتر جانے کے بعد تختیاں اٹھا لیں اور ان میں جو احکام تھے وہ ان کو سنائے، تو انہیں وہ احکام سخت لگے کہ یہ سب ہم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے پہاڑ اٹھا کے ان کے سروں پہ لا کھڑا کیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے
کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں اللہ کی کتاب کے احکام قبول کر لو، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں سناؤ اس میں کیا احکام ہے، اگر آسان ہوئے تو منظور کریں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ پہلے انکار۔ موسیٰ علیہ السلام کے بار بار اصرار کے باوجود وہ لوگ یہی کہتے رہے، تو آخر اسی وقت اللہ کے حکم سے پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے سروں پر معلق ہو کے کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بولو اب مانتے ہو یا نہیں، ورنہ اللہ تم پر پہاڑ گرا کر تمہیں فنا کر دے گا۔ تو کہتے کہ اسی وقت پھر سب کے سب سجدے میں گر پڑے، لیکن بائیں آنکھ سجدے میں تھی اور دائیں آنکھ سے اوپر باہر دیکھ رہے تھے کہ کہیں پہاڑ گرنے تو نہیں لگا۔ تو کہتے ہیں کہ یہودیوں کا اب تک یہی سجدے کا طریقہ ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے پھر تختیوں کو کھولا، اور وہ تختیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، اس وقت سارے پہاڑ، درخت اور پتھر کانپ اٹھے اور سب جھک گئے۔ تو کہتے ہیں کہ یہودی آج بھی تلاوت کے دوران ہلتے بھی ہیں، یعنی کانپنے کی وہ ایک علامت، اور ان کے سر جھک جاتے ہیں۔ اللہ عالم۔ ابن کثیر نے لکھا یہ ان کے دور میں شاید ایسے ہی دیکھا گیا ہوگا۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو ہم نے تمہیں دیا قوت سے پکڑو، یعنی جو تورات دی ہے اسے قبول کرو۔ قوہ کا مطلب ہے کہ یہ چھوٹنے نہ پائے۔ کبھی آپ نے کسی بچے کو کوئی چیز دیتے ہوئے کہا کہ اس کو زور سے پکڑو، مضبوطی سے پکڑو، اچھی طرح پکڑو، دھیان سے پکڑو؟ لیکن یہاں صرف ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑنا مراد نہیں، مطلب یہ کہ نیت اور اخلاص کے ساتھ اس کو لو۔ اور مجاہد کہتے ہیں اس کا مطلب ہے جو احکام اس میں اس پر عمل کرو۔ اور ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا کہ اس کو کثرت سے پڑھو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو، ذکر کرو اس کا، اور اس پر عمل بھی کرو۔ آج ہمارے لیے بھی یہ حکم، یہ کتاب آئی اس لیے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں، اس میں غور و فکر کریں، اور اس میں سے کسی چیز کا بھی انکار نہ کریں۔ مطلب صرف زبان سے پڑھنا مراد نہیں ہے یہاں وَاذْكُرُوا، ٹھیک ہے، یاد رکھنا بھی مراد ہے۔ اور یاد کس لیے رکھے؟ تاکہ عمل کے وقت عمل کر سکیں۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے، یا یہ کہ تم بچ جاؤ۔ تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کے لیے آئی ہے، اور ہم نے اس سے کس مقصد کے لیے رکھ لیا ہے؟ قسمیں اٹھانے کے لیے، گھول کے پینے کے لیے، گھروں میں اس کی تختیاں لٹکانے کے لیے، یا جن بھوت بگانے کے لیے، یا مردوں کے کسی کے فوت ہونے پہ پڑھنے کے لیے۔ لیکن جو اس کا اصل مقصد ہے وہ پیچھے چلا گیا۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ۔ سورۃ صاد میں آتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے سبق حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب پر غور و فکر کرنا، اس کو پڑھنا پڑھانا افضل ترین اعمال میں سے ہے، جس کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے انسان کو، زندگی بھر اس سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ ابن رجب کہتے ہیں نفلی اعمال میں سے عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت، اس کو غور و فکر، تدبر اور خوب سمجھ کر سننا ہے، یعنی خود بھی پڑھنا اور سننا بھی، یعنی علماء وغیرہ سے سیکھنا۔ اور اس کے فوری فائدے کیا ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، یہ سکون حاصل کرنے کا باعث ہے۔
رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ اتنا عظیم کام ہے یہ۔ اور اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور اصل مقصد تو پھر اس کی پیروی ہے نا، فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ابن قیم کہتے ہیں بعض سلف کا کہنا ہے قرآن اس لیے اترا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، تو انہوں نے اس کی تلاوت کو عمل بنا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل القرآن وہ لوگ تھے جو اس پر عمل کرنے والے تھے، اور جو کچھ اس میں تھا اس پر عمل کرنے والے، اگرچہ قرآن ان کو زبانی یاد نہ بھی ہو۔ یعنی اللہ کے ہاں قیامت کے دن اہل القرآن میں سے وہ لوگ اٹھیں گے جو اس کے احکامات پر پوری طرح عمل کرتے ہوں۔ لیکن جو شخص اسے محض زبانی یاد کر لے لیکن نہ اس کو سمجھے نہ اس کے احکامات پر عمل کرے تو وہ اہل القرآن میں سے نہیں، چاہے وہ قرآن کے حروف اور تجوید کو ایسے درست کر کے پڑھے جیسے تیروں کو سیدھا کیا جاتا ہے، بہترین سے بہترین قرات بھی ہو، لیکن اگر عمل نہیں تو وہ اہل القرآن میں سے نہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں اس قرآن کو غلاموں اور بچوں نے پڑھا ہے، لیکن انہوں نے اسے شروع سے نہیں لیا، یعنی عمل نہیں کیا۔ اس کے معنی اور تعویل کا انہیں کوئی علم نہیں، جیسے بچے پڑھ رہے ہیں ناظرہ۔ قرآن کو پڑھنے کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جس کے عمل میں یہ قرآن دکھائی دے، یعنی وہ صاحب قرآن ہو۔ نیکسٹ آئے، کچھ کہنا چاہیں گے آپ نے اس کو کچھ؟ جی آسیہ۔ مجھے خیال آ رہا تھا استاذہ جی کہ کچھ پیرنٹس جنہیں تھوڑا سا اگر دین کا جیسے ایک طرح سے شوق ہوتا ہے یا کسی کو لک اپ کرتے ہیں تو وہ بھی زیادہ سے زیادہ اپنی خواہش یہ رکھتے ہیں کہ بچوں کو حفظ کرا حفظ دیں کرا گے، دیں، بس۔ لیکن یہ خواہش ریئرلی کہیں کبھی سننے میں آئے گی کہ ہم اپنے بچے کو قرآن کی ایکچول تعلیم، تفسیر، یہ چیزیں پڑھانا سکھانا چاہتے ہیں۔ کتنی اہم چیز ہے۔ اور دوسری ایک چیز پچھلی آیت کے حوالے سے مجھے خیال آ رہا تھا، آیت نمبر 170 کے جو 2 کوالٹیز یہاں بتائی گئی کہ کتاب کو مضبوطی سے تھامنا اور اقامت صلاۃ، تو اگر ہم ویسے دیکھیں تو یہ ایک انڈیویجول عمل بھی ہے نا، کہ اقامت صلاۃ ہم میں سے ہر شخص اپنی یہ ایک ذاتی عبادت ہے، اور کتاب سے تعلق بھی ایک ذاتی لیول پہ ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اینڈ میں آیت میں آیا کہ ان لا نضیع اجر المصلحین، کہ یعنی یہ دونوں چیزیں ہی آپ کو وہ اسٹرینتھ دیں گی کہ آپ اپنی بھی اور دوسروں کی بھی اصلاح کرتے رہیں گے۔ سازا ایک میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ جو پہاڑ بلند کرنے کی بات ہوئی نا، تو اگر ہم غور کریں تو ہمارے اوپر بھی تو پہاڑ بلند ہیں، چاہے وہ پینڈیمک کی شکل میں آ رہے ہوں، چاہے وہ اور مصائب کی شکل میں آ رہے ہوں، مسلمانوں کی تباہی کی شکل میں آ رہے ہوں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وارننگ سائنس کے طور پہ ہمیں دی ہوئی ہیں، اور ہمیں یہ ایک ویک اپ کالز ہیں ہمارے لیے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق دیکھیں کہ وہ کیسا ہے، لیکن ہم ان پہ غور ہی نہیں کرتے بالکل بھی۔ ہمیں اپنی موت یاد نہیں نا، موت کی تلوار ہر وقت سر پہ لٹکی ہوئی ہے۔ ویکینڈ پہ ایک جگہ درس پہ جانے کا اتفاق ہوا، موقع ملا، اور کافی خواتین تھیں، ان سے چند ایک باتیں کی اور ان سے جنت کے متعلق میں نے پوچھا کہ آپ کو جنت کا مثلا کسی کو یاد ہے کون کون سی نعمتیں، کیونکہ آئی واز ریفرنگ ٹو ون آف دیم، تو اتنی زیادہ خاموشی تھی ہال میں، میرا خیال ہے کہ اراؤنڈ 100 خواتین تو ہوں گی، تو میں یہ سوچ رہی تھی، اور پھر اکا دکا نے کسی نے کہا کہ باغ ہیں، کسی نے کہا دریا ہے، میں نے سوچا کہ کیسی بات ہے کہ ہم سارے مسلمان بیٹھے ہیں ہر عمر کے، اس میں ہر ایج کی خواتین بھی تھی، ینگ اولڈ سب، اور گمان سے یہی تھا کہ سب تعلیم یافتہ لوگ ہیں، لیکن اتنی زیادہ یعنی دین سے دوری یا نابلدی کہا جائے کہ ہمیں اتنا بھی نہیں بیسک سوال، یعنی آپ 2-3 منٹ میں آپ جنت کی 5-7 نعمتیں تو موٹی موٹی یاد کر ہی لیتے ہیں، لیکن ایبسولوٹ سائلنس تھی۔ نیکسٹ آیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا
أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. اور یاد کرو جب آپ کے رب نے بنو آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں ان کے نفسوں پر گواہ بنایا، پھر فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ بے شک ہم اس سے بالکل غافل تھے۔ پچھلی آیات اس بات پہ مکمل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بندگی اور اطاعت کا عہد لیا تھا پہاڑ کو اوپر اٹھا کے۔ اب عام انسانوں کی طرف خطاب کیا جا رہا ہے اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ صرف بنی اسرائیل ہی میثاق میں بندھے ہوئے نہیں تھے، بلکہ ہر انسان جو اس پلانٹ پہ رہتا ہے وہ ایک میثاق میں بندھا ہوا ہے، ایک کانٹریکٹ میں ہے، جس کا ایک روز انہیں جواب دینا ہے اللہ کے ہاں کہ انہوں نے اس کی کتنی پابندی کی۔ اشارہ ہے اس میثاق کے عہد الست کی طرف۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب آپ کے رب نے بنو آدم سے ان کی یعنی بنو آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا، ذُرِّيَّتَهُمْ، اخذ یعنی من ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور ان سے ایک عہد لیا۔ تو یہ عہد کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے عہد لیا گیا جسے بعد میں وہ انسان بھول گئے، یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو ان کے باپ کی پشت سے چھوٹی زرد رنگ کی چیونٹیوں کی صورت میں نکالا اور ان کو اپنی جانوں پہ گواہ بنایا، اور ایسا بول کر کیا گیا، یہ ایک حقیقی کام کے طور پر ہوا، ایسا بول کر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الست بربکم، انہوں نے کہا بلا۔ پھر صدیاں گزر جانے کے بعد اللہ نے رسولوں کو بھیجا جو اس پہلے عہد کی انہیں یاد دہانی کراتے تھے، کیونکہ وہ سب اس کو بھول چکے تھے، اور اس معنی میں کچھ احادیث اور آثار موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، عہد الست۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود تمام اولاد سے نعمان یعنی میدان عرفات میں عہد لیا تھا۔ پھر اللہ نے ان کی صلب سے ان کی ساری اولاد نکالی جو اس نے پیدا کرنی تھی، اور اسے اپنے سامنے چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں بکھیر دیا، پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر ان سے کلام کیا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، اور ان سے پھر یہ گواہی لی گئی کہ کیا قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ لوگوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عہد پورا کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو توڑ دیتے ہیں۔ یہی حال عہد الست کا بھی ہوا، کچھ لوگوں نے اس عہد کو پورا کیا اور کچھ نے توڑ دیا۔ تو اللہ اور لوگوں کے درمیان یہ سب سے بڑا عہد ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ عقلی، نقلی اور فطری دلائل کی طرف اشارہ ہے، یعنی جس فطرت پر یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا کہ وہ توحید ان کے اندر رکھ دی، اس کے دلائل کی طرف اشارہ ہے۔ تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ہر بچے کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جی اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یکسو پیدا کیا، حنیف پیدا کیا، مسلمان پیدا کیا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، یعنی جب اللہ نے سب سے پہلے روحیں پیدا کی تھی، اس وقت ان سب کو اپنی پہچان کرائی اور انہیں لا الہ الا اللہ پر قائم رہنے کی تلقین کی۔ تو
تو ہدایت کے ذرائع میں سے ایک عقل ہے، کائنات میں غور و فکر انسان کرتا ہے تو اس کو اللہ تک پہنچنے کے دلائل مل جاتے ہیں۔ دوسرے وہی ہے، کتاب کی آیات ہے۔ تیسرے فطرت، اندر رکھ دیا اللہ نے، پروگرام کر دیا ہم سب کو کہ ہمارا ایک خالق ہے اور وہی سب سے بڑا ہے اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں ان کے نفسوں پر گواہ بنایا اور کہا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یعنی اللہ نے انہیں اس طرح وجود بخشا اس وقت کہ وہ اس کی گواہی دے رہے تھے اور زبان حال و قال سے کہہ رہے تھے کہ کیوں نہیں، یعنی انہوں نے بولا تھا یہ، کیونکہ گواہی کبھی قول کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے قالوا شہدنا علی انفسنا سورۃ الانعام میں آتا ہے، اور کبھی زبان حال سے ہوتی ہے، جیسے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے، تو یہ زبان سے نہیں دے رہے تھے، عمل سے دے رہے تھے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یعنی زمین میں اور تمہارے نفسوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کس بات کی نشانیاں؟ اللہ کے وجود کی، اللہ کے وجود کی، کہ اللہ کے رب ہونے کی۔ الستو بربکم، رب کا کیا مطلب ہے؟ خالق، مالک، مدبر، یعنی اس وقت پیدا کر کے، عہد لے کے، سب کو سمجھا کے، پھر باری باری دنیا میں بھیجا گیا۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہچان نہ کرائی ہو اپنی، لیکن ہمارے حافظے میں نہیں ہے یہ بات، ہمارے حافظے میں نہیں ہے، ہمارے سب کانشیس میں ہے، کانشیس میں نہیں ہے۔ تو یہ جو سب کانشیس ہے، یہ دراصل فطرت ہے، کہ ہماری فطرت یا ہمارے اندر کی ایک چیز تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ رب ایک ہی ہو۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس سے غافل تھے، ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا، یعنی توحید سے ہم غافل تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا بتاؤ اگر تمہارے پاس ساری زمین کی ہر چیز موجود ہو تو کیا تم وہ اپنے لیے فدیے میں دے سکو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو تجھ سے دنیا میں اس سے بھی ہلکی چیز کا مطالبہ کیا تھا، میں نے آدمی کی پشت پر تجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، لیکن تم شرک کیے بغیر مانے نہیں۔ او تقولوا انما اشرک، سوری نیکسٹ آیا، کچھ کہنا چاہتے جی؟ کہیے آپ کہیے۔ سادہ جی خیال آ رہا تھا کہ جیسا کہ ابھی ایڈوانسمنٹس اور ریسرچز ہوتی ہیں اور ہر کچھ عرصے کے بعد آتا ہے کہ ہمارے کروموزومل اسٹرکچر میں یہ چیز امبیڈڈ ہے، یہ چیزیں آ رہی ہیں، تو سوچیے شاید کوئی وقت آئے کہ یہ کروموزومل اسٹرکچر پہ پتہ چل جائے کہ یہ چیزیں امبیڈڈ ہیں، بیکاز جہاں دوسری ریسرچز آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے کچھ صورتوں سے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں بھی رکھتے ان کو بھی شفا ہو رہی ہے، قرآن کلکس ٹو ایچ اینڈ ایوری پرسن ایٹ دیٹ سیل لیول، چاہے آپ اس پہ ہیں یا نہیں۔ جو اگر آپ فارمل ریکگنیشن ایمان کے ساتھ ہے تو ظاہر ہے وہ بہت زیادہ آپ کے حق میں فائدہ مند ہے، لیکن ایٹ سرٹن لیول جہاں پہ خاص طور پہ یہ جو بات آ رہی ہے اس عہد کی اور گواہی بھی ہم دے رہے ہیں، تو ہمارا اپنا اسٹرکچر، باڈی اسٹرکچر، برین اسٹرکچر میں کہیں نہ کہیں ود ان دیٹ فریم ورک وہ انگریڈینٹس ریکگنیشن موجود ہے۔ نیکسٹ ہے، بس ایک آیت اور کر لیتے ہیں۔ أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم
أفتهلكنا بما فعل المبطلون یا کہ تم کہیں یہ نہ کہو کہ بے شک ہمارے آبا و اجداد نے اس سے پہلے شرک کیا اور ہم ان کے بعد والوں کی اولاد تھے، کیا پھر تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو انہوں نے ان غلط کاروں نے کیا؟ او تقولو، یا تم یہ نہ کہو، یعنی یہ عذر پیش نہ کرو کہ انما اشرک آباؤنا، کہ ہمارے آبا و اجداد نے شرک کیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، وکننا ذریۃ من بعدہم، اور ہم تو ان کی اولاد ہیں، یعنی وہ شرک پہ چل رہے تھے تو ہم نے انہی کو فالو کیا۔ لیکن یہاں بتا دیا کہ ایسا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا آپ ہمیں ہلاک کریں گے اس بنا پر جو کچھ غلط کار لوگوں نے کیا؟ یعنی اے ہمارے رب، تو حکیم اور عادل ہے، ہمارے آبا و اجداد نے جو شرک شروع کیا تھا تو کیا آپ اس کی وجہ سے ہمیں پکڑیں گے؟ کیونکہ ہم تو ان کے نقش قدم پر تھے۔ اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے کہ انسان اپنے غلط کام کی ذمہ داری خود نہیں لیتا، دوسرے پہ ڈالنا چاہتا تاکہ اس کی چھٹی ہو جائے، اس کو کوئی نہ پوچھے۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لانا کبیرا۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہنا مانا تو انہوں نے ہمیں اصل راہ سے گمراہ کر دیا۔ اے ہمارے رب، انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر لعنت فرما، بہت بڑی لعنت۔ نیکسٹ۔ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ یعنی یہ ساری باتیں ہم نے قرآن میں کیوں بتا دی؟ تاکہ لوگ سمجھ جائیں اور ان کے پاس کوئی چھوٹا سا بھی عذر بہانہ نہ رہے۔ اس وضاحت کے بعد لوگ شرک سے توبہ کر لیں، اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، اس کے بندے بن جائیں، اس کی بندگی کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد